حضرت علامہ مولانا وحید نعیمی نورانی صاحب سے، پاکستان اور ماریشس کے نامور خطیب اور براڈ کاسٹر، اور نعروں سے تھوڑا سا محفل کو گرمائیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت مولانا وحید نعیمی نورانی صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا مولانا وملجانا ومعوانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا ذا الجود والكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل قدر، معزز، محترم، باوقار برادر عزیز جناب سہیل احمد صدیقی صاحب اور معزز حاضرین کرام، حفاظ کرام، نعت خواں حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تمام تعریفیں مدح سرائی اس خالق دو جہاں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے کہ جس کی عظمت کا تخت ہمیشہ ہیبت و جلال سے آراستہ اور پیراستہ رہا رہے گا۔ اس احکم الحاکمین کے دربار میں انہی افراد و قوم نے جگہ پائی کہ جن کا عمل ہمیشہ صالح رہا۔ دھتکار دیے گئے وہ لوگ جو کچھ نہ کر کے سب کچھ حاصل کرنے کی تمنا اور آرزو رکھتے۔ لاکھوں درود و سلام کا نذرانہ اس ذات والا صفات پر کہ جس کی ذات کو اللہ رب العالمین نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا اور تمام مومنین کے لیے رؤوف الرحیم بنایا، جس کی ذات کے مقدس سراپے کو اللہ نے قرآن میں اپنی دلیل بتایا اور ہم گناہگاروں سے احکاروں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے، برکتوں سے اپنے پیارے حبیب لبیب حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے نوازا۔ آج میں پہلی مرتبہ ہمارے برادر محترم کے پاس حاضر خدمت ہوا ہوں، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں مجھے آنے کا موقع ملا، اور میں کچھ دیر سے آ کر یہاں بیٹھا اور میں نے جو کچھ سنا اور دیکھا
سہیل صاحب میرا تعارف کرا رہے تھے ماریشس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں جب آ کے اس کمرے میں بیٹھا تو میں نے اپنے اطراف میں جو علمی ذخائر دیکھے ہیں مجھے اپنے اسلاف کی یاد تازہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی میں قائد ملت اسلامیہ کے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں جایا کرتا تھا، جو آپ کے بیٹھنے کا خاص کمرہ تھا، تو کچھ اس سے ملتا جلتا لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اور حضرت کیا آپ نے مثال دی ہے، اور ہمارے وہ اتفاق سے خاندانی بزرگ بھی تھے، تعلق تو ہمارا اہل سنت کی۔ الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماریشس سے تو آ کے مجھے 20 برس ہو گئے، تو 5 سال کا وقت میں نے وہاں قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پہ گزارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو اس وقت مواقع میسر آئے وہ کام کے میں نے کیے۔ ورلڈ اسلامک مشن کے الدعویٰ کو بھی چند سال میں نے چلایا۔ انٹرنیشنل انگلش میں جو تھا اس کا، جی اچھا ماشاءاللہ۔ اور محافل میلاد میں میرا جانے کا تقریباً ہر اتوار کو موقع ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ اتوار ہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ لیکن وہ جو اکثر مریدین ہوتے تھے مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے، ان کے مکانات میں جب جاتا اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو یقین جانی یہی منظر ہوتا تھا، سبحان اللہ جیسے آپ بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ اور دوسری بات یہ، اسی طرح سے پھول رکھے جاتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح سے پانی رکھا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک تھوڑی سی کمی نظر آ رہی ہے کہ عطر نہیں ہے یہاں، وہ عطر بھی رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب صلاۃ و سلام ہوتا تھا تو ایک صاحب اس میں سے وہ عرق گلاب وہ کرتے تھے، گلپاشی کرتے تھے، اسے وہ کچھ کہتے ہیں نا حضرت، مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے، تو اس میں عرق گلاب سے وہ چھڑکاؤ کیا کرتے تھے وہ۔ اور صلاۃ و سلام کے دوران میں ایک بچے کی ذمہ داری وہاں یہ لگائی جاتی تھی کہ وہ ہر ایک کو عطر لگاتا۔ تو یہ ایک بڑا میں پیش کرتا ہوں، آپ تشریف رکھیے۔ تو یہ مناظر مجھے دیکھنے کو ملتے تھے اور آپ نے مجھے یاد دلایا، ورنہ میں کبھی ذکر کرتا نہیں ہوں۔ ماریشس سے آ کے ایک عرصہ گزر گیا، قائد ملت اسلامیہ کا ساتھ تھا، وہاں بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی تھیں، سیمینار ہوتے تھے، تقاریر کے اس میں۔ اور میری سعادت مندی ہے اور خوش نصیبی ہے کہ قائد اہل سنت سے پہلے مجھے موقع ملتا تھا، سبحان اللہ تو اس میں ہم یہ شریک ہوتے تھے۔ باہر کیا، یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے یہاں آ کر محسوس کی، تو میں نے اس کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا سنانا، اور میں نے یہاں جتنی نعتیں بھی سنی ہیں سب میں بڑے بادب طریقے سے محافل نعت کا لطف وہ پرانا آیا۔ اور ہمارے محترم جناب سہیل صاحب نے جو نعت شریف پڑھی، تو یہ تو بہت دنوں میں سننے کو ملتی ہیں ویسی نعتیں، یقین کریں، ورنہ اب نعت خوانی تو ایک دھمال کی صورت اختیار کر گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک عجیب و غریب کیفیت اس میں طاری ہو گئی ہے جو محافل نعت میں، لیکن با ادب جو طریقہ کار ہمارے اسلاف کا رہا ہے وہ قابل ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننا سنانا یہ مسلمانوں کے لیے دین دنیا کی کامیابی اور نجات کا ایک زینہ ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں حدیث لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی، جس میں نبی کریم علیہ السلام کی زبان مقدس سے کلام الہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب لولا کلمہ خلقت لولا کلمہ، اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ اور لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور کا ذکر کرنا، کرانا، سننا، سنانا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دین و دنیا کی کامیابی اور نجات کا ذکر ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، چاند، سورج اور ستاروں کو پیدا کیا۔ اگر یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق پر مقصود تھا، آپ پیدا ہوئے تو یہ کائنات وجود میں آیا، آپ نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا۔ بے شک بے شک اعلیٰ حضرت نے کہا ہے انہی کے دم قدم سے باب عالم میں بہار، ہاں سبحان اللہ وہ نہ تھے عالم نہ تھا، سبحان اللہ اگر وہ نہ ہو تو عالم نہ ہو، بے شک اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کریم نے حضور کے بہت سے اوصاف حمیدہ کو بیان فرمایا ہے، اور اگر شیخ محقق کی میں وہ بات لیتا ہوں تو بیجا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ قرآن کریم کی ان آیات کو یکجا کروں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، مدح سرائی اس میں بیان کی گئی، تو اس سے یہ ہوگا علماء کے بھی کام آئے گی کتاب اور طلباء کے بھی کام آئے گی کتاب۔ جو چاہے گا کہ حضور کے اوصاف پر جو آیات ہیں ان کو نکالے اور اس پہ کوئی مضمون بنائے تو اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تو شیخ محقق کا شمار میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے کر دوں کہ شیخ محقق کا شمار شیخ امام اجل شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حضوری علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضوری علماء ان علماء کو کہتے ہیں کہ جنہیں خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی اکثر زیارت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو شیخ محقق نے لکھا کہ میں نے بہت کوشش کی اور قرآن کریم کو پڑھا، الحمد سے لے کر والناس تک میں نے بار بار پڑھا۔ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن میں ایک آیت مجھے نہیں ملی جس میں رسول اللہ کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کسے کروں؟ اللہ اکبر سبحان اللہ کہتے ہیں کہ قرآن سارا نعت پاک محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ہر آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام کی مدح سرائی، سبحان اللہ اور اسی پہ پھر انہوں نے کہا یا صاحب الجمال یا سید البشر۔ تو قرآن کریم کی کہ میں حضور کے بہت سے اوصاف کا ذکر ہے، میں ایک آیت کے صرف ایک چھوٹے سے مضمون کا اشارہ دیتے ہوئے اس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت دیر سے ختم درود پاک میں بھی یہاں مصروف رہے اور اس کے بعد پھر نعت خوانی وغیرہ کا سلسلہ۔ جناب سہیل صاحب کا میسیج